چلو پیر طریقت رہبر شریعت ہم سب کے دلوں کی دھڑکن صاحبزادہ پیر طریقت محبوب العلماء والصلحاء حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دعوت برکات عالیہ، حضرت مولانا پیر حافظ سیف اللہ احمد نقشبندی صاحب دعوت برکات عالیہ، ناظم اعلیٰ بہادر فقیر جھنجھ پاکستان۔ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے، پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلنے کا اقرار کر چکے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اب قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھنے والوں کو حیران کرتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کافروں سے خطاب نہیں فرمایا، اللہ رب العزت نے منافقوں سے خطاب نہیں فرمایا، اللہ رب العزت نے خطاب ایمان والوں سے فرمایا، اور فرمایا اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ تو انسان حیران ہوتا ہے کہ عجیب بات ہے کہ اللہ ایمان والا بھی فرما رہے ہیں اور ایمان لانے کا حکم بھی فرما رہے ہیں۔ تو حضرات مفسرین نے فرمایا کہ آمنوا باللہ ورسولہ کا مطلب ہے کہ اے ظاہر میں اقرار کرنے والو، اپنے باطن میں بھی اس بات کو تسلیم کر لو۔ جس طرح تم ظاہر میں اقرار کر رہے ہو، اپنے دل سے بھی اس بات کو تسلیم کر لو، مان لو۔ یہ اللہ رب العزت ارشاد فرما ہے، ظاہر اور باطن کے تضاد کو دور کر لو، دو رنگی چھوڑ دو، یک رنگ ہو جاؤ۔ اس لیے ایمان جو ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا نام ہے، کہ انسان زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بینائی دیکھنے کے لیے عطا فرمائی، بولنے کے لیے گویائی کی طاقت عطا فرمائی، سننے کے لیے سماعت عطا فرمائی، زندگی گزارنے کے لیے ہاتھ پاؤں عطا فرمائے، دولت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے معاشرے میں ایک عزت عطا فرمائی۔ ان تمام نعمتوں میں اللہ رب العزت نے ایک نعمت ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ جو ہم اقرار کرتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت ہمارے معبود ہیں، الہ ہیں،
اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر ہیں، یہ ایمان لانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کا مال بھی اتنی بڑی نعمت نہیں، انسان کی جان بھی اتنی بڑی نعمت نہیں، انسان کی عزت و آبرو بھی اتنی بڑی نعمت نہیں ہے جتنی بڑی نعمت یہ ایمان لے کر آنا ہے۔ یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا اور ہم ایک مسلمان بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا تو میرے والد اور والدہ نے مجھے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بنا کر دی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ انگوٹھی پہنی اور باہر نکلا تو مجھے ایک چور ٹھگ مل گیا جو چیزوں کو لوگوں سے ٹھگنے والا تھا، لینے والا تھا۔ اس نے دیکھا کہ بچہ چھوٹا ہے، انگوٹھی قیمتی ہے، کسی طریقے سے اس سے لے لی جائے، تو وہ میرے پاس آیا اور اس نے اپنی جیب سے گڑ کی ڈلی نکالی اور مجھے دی، کہنے لگا کہ بچہ اس کو کھاؤ۔ فرماتے ہیں میں نے وہ گڑ کی ڈلی اپنے منہ میں ڈالی تو میرا منہ پورا کا پورا میٹھا ہو گیا، اتنی شیرینی، اتنی مٹھاس۔ تو مجھے کہنے لگا بچہ اپنی انگوٹھی کو منہ میں ڈالا۔ میں نے منہ میں انگوٹھی کو ڈالا تو وہ بالکل پھیکی، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ بچہ آپ یہ پھیکی چیز مجھے دے دو، اس کے بدلے یہ میٹھی چیز لے دو۔ فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، مجھے علم تھا نہیں، میں نے انگوٹھی دے دی، گڑ کی ڈلی اس سے لے لی اور خوشی خوشی کھاتا اچھلتا کودتا گھر آیا۔ والد نے دیکھا ہاتھ میں انگوٹھی نہیں، انگلی میں، انہوں نے پوچھا تو میں نے بتایا کہ یہ معاملہ میرے ساتھ پیش آیا۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا آپ کو اپنی انگوٹھی کی قیمت کا اندازہ نہیں تھا، اگر آپ کو اس کی قیمت کا اندازہ ہوتا تو آپ جانتے کہ اس انگوٹھی کے بدلے میں کئی کلو گڑ آپ کے اپنے پاس گھر میں آ جاتا، لیکن آپ کو اندازہ نہیں تھا تو آپ نے ایک ڈلی کے بدلے میں اپنی انگوٹھی اس چور کو دے دی۔ بیٹا یہ دنیا کی چیز تھی، میں آپ کو دوبارہ بنا دوں گا، لیکن ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، شیطان ہر وقت اس دنیا کی نعمتوں کو گڑ کی ڈلی کی طرح آپ کے سامنے پیش کرے گا، لیکن اس دنیا کی خاطر اپنے ایمان کو ضائع مت کرنا۔ تو یہ ایمان ہم سے ہر وقت چھیننے کے لیے، چرانے کے لیے، ہمارے ایمان کو ضائع کرنے کے لیے شیطان 24 گھنٹے مصروف عمل ہے، ہر وقت کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے ان لوگوں کا، ایمان والوں کا ایمان ضائع ہو جائے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایمان والوں کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہی میرے خلاف ان کا ایمان ہے۔ اور ظاہری بات ہے دشمن جب کسی دشمن پر حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی وہ چیز چھینتا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور اور نقصان دہ چیز ہے۔ اس کو پتا ہو کہ میرے دشمن کے پاس فلاں چیز ہے، اس سے مجھے سب سے زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح شیطان کو پتا ہے ان کے پاس سب سے زیادہ طاقتور ہتھیار ان کا یہ ایمان ہے، اس لیے وہ ایمان کو چھیننے کی ہر وقت کوشش کر رہا ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دینا، ایمان لانا ہے، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب کوئی انسان کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتا ہے، تو اس کے اس کلمے کو لے کر ایک فرشتہ آسمانوں کی طرف جاتا ہے، تو اوپر سے ایک فرشتہ نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے، دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، تو نیچے سے جانے والا فرشتہ بتاتا ہے کہ فلاں شخص نے کلمہ پڑھا، اب اس کے کلمے کو لے کر میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں،
تاکہ پیش کر دوں۔ پھر وہ پوچھتا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ اوپر سے آنے والا فرشتہ بتاتا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے میں اس کی مغفرت کی خوشخبری لے کر نیچے جا۔ سبحان اللہ۔ یہ کلمہ پڑھنا اللہ رب العزت کو اتنا پسندیدہ عمل ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے قیامت والے دن ایک شخص کھڑا ہوگا، اس کے 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوں گے، تا حد نگاہ جہاں تک نظر جاتی ہے گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ آپ سمجھیں 99 رجسٹر اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اس کے نیک اعمال میں ایک چھوٹی سی پرچی ہوگی۔ اب جب وہ خود دیکھے گا کہ ایک طرف اتنے گناہ، ایک طرف چھوٹی سی پرچی، وہ خود کہے گا کہ اللہ ان کو تو میزان کے اندر تولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، واضح پتہ چل رہا ہے میرے گناہ اتنے زیادہ، نیک اعمال میں صرف ایک پرچی، آپ بغیر کسی حساب و کتاب کے مجھے جہنم میں بھیج دیجئے۔ اللہ فرمائیں گے کہ یہ آج کا دن عدل کا دن ہے، ہر کسی کے ساتھ انصاف ہوگا، تمہارے اعمال کو بھی تولا جائے گا، اس کی 99 کاپیاں جو رجسٹر ہوں گے، دفتر ہوں گے، ان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اس پرچی کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، اس کی وہ ایک نیکیوں والی پلڑی بھاری ہو جائے گی اور 99 رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے۔ اب اس کے لیے اعلان ہوگا کہ فلاں شخص سعادت پا گیا کیونکہ اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی، گناہ ہلکے ہو گئے۔ وہ حیران ہو جائے گا کہ اللہ بالکل ایک چھوٹی سی پرچی وہ 99 دفتروں پر بھاری کیسی ہو گئی؟ اللہ بتائیں گے کہ میرے بندے اس پرچی پر وہ کلمہ لکھا ہوا ہے جو دنیا میں تمہیں پڑھا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان تیرا اتنا بھاری ہے کہ تیرے ان تمام گناہوں پر حاوی ہو گیا۔ اللہ رب العزت کو یہ ایمان لے کر آنا، اپنی وحدانیت کا اس دنیا میں اقرار کروانا بہت پسند ہے۔ یہ جو بن دیکھے گواہی دینا ہے، ہم نے رب کو نہیں دیکھا، ہم اپنے الہ کو ہم نے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر کہ انہوں نے آ کر بتلایا کہ لوگوں تمہارا ایک پروردگار ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، تمہارا خالق و مالک رازق ہے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ بن دیکھے گواہی کی قیمت جب کل قیامت والے دن لگے گی تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کتنی قیمتی دولت سے نوازا۔ ہارون الرشید ایک بادشاہ گزرا ہے، اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک مرتبہ دریا کے کنارے چل رہا تھا۔ اب چلتے چلتے اچانک اس کی نظر پڑی کہ اس دور کے ایک بزرگ تھے بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، وہ دریا کے کنارے بیٹھے ہیں اور مٹی سے گھر بنا رہے ہیں، جیسے چھوٹے بچے مٹی سے گھر بناتے ہیں۔ تو بادشاہ قریب ہوا، سلام کیا، پھر کہنے لگا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ بتایا کہ بادشاہ سلامت مٹی کے گھر بنا رہے ہیں۔ بہلول کیوں بنا رہے ہو؟ بادشاہ سلامت جو خریدے گا میں دعا کروں گا، اس کے بدلے اللہ رب العزت جنت میں اس کو گھر عطا فرمائیں گے۔ بہلول قیمت کیا ہے؟ بادشاہ سلامت 1 دینار یا 1 درہم۔ بادشاہ مسکرا پڑا کہ اس وقت جہاز اپنی پرواز میں ہے، لہٰذا یہ بات اس نے کر دی، آگے چل جا۔ پیچھے ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ خاتون بھی آ رہی تھی، سلام کیا، معاملہ پوچھا، قیمت پوچھی، تو زبیدہ نے 1 دینار دے دیا اور کہا کہ بہلول میرے لیے دعا کر دیا۔ چل پڑی۔ اب رات جب ہارون الرشید سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک بہت خوبصورت جگہ میں ہوں، تو اس کو بتایا گیا کہ اس وقت تم جنت کا نظارہ کر رہے ہو۔ بہت حیران ہو گیا، دیکھنے لگا کہ اتنی خوبصورت جگہ ہے۔ اچانک اس کی ایک محل کے اوپر نظر پڑی جو سرخ یاقوت کا بنا ہوا تھا اور اس کے اوپر اس کی اہلیہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اچھا یہ تو میری اہلیہ کا ہے، لہٰذا اس نے کہا کہ میں اندر جا کر دیکھتا ہوں۔ جب دروازے سے داخل ہونے لگا تو وہاں پر مقرر جو سیکیورٹی گارڈ تھا اس نے روک لیا، بھئی آپ کون ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بتایا کہ میں جس کا گھر ہے اس کا خامند ہوں، میری بیوی کا گھر ہے، میں اندر سے دیکھنا چاہتا ہوں۔
اس نے کہا کہ یہاں کا قانون ہے جس کا گھر ہے وہی اندر جا سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر اس گارڈ نے جو دھکا دیا، آنکھ کھل گئی۔ اب بادشاہ کے لیے دو پریشانیاں، ایک پریشانی کہ میری بیوی مجھ سے زیادہ عقل مند نکلی۔ اب یہ مرد کے لیے کتنی بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی کسی فیصلے میں بیوی اچھا فیصلہ کر جائے، خامند نہ کر پائے تو خامند سے برداشت نہیں ہوتا، اس کو لگتا ہے پتہ نہیں میری مردانگی پر آنچ آ گئی ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے اس کو بھی عقل عطا فرمائی ہے، وہ بھی عقل سے سوچتی ہے۔ لیکن بہرحال وہ بادشاہ تھا، اس سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ میری بیوی نے کیسے مجھ سے اچھا فیصلہ کر لیا۔ اور دوسری بات کہ اس کو تو محل مل گیا، مجھے تو نہ ملا، میں تو دعا نہیں کروا سکا۔ تو اب پریشان تھا۔ خیر اس نے اپنے تمام شاہی کاموں کو جو کرنا تھا، دفتر کے کام وہ سب نے اٹھائے۔ پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ آج شام میں پھر واک کے لیے نکلوں گا تو ممکن ہے کہ دوبارہ بہلول دانا سے ملاقات ہو جائے، تو آج تو میں ان سے دعا کروا ہی لوں گا۔ اب شام کا وقت ہوا، بادشاہ دوبارہ دریا کے کنارے چہل قدمی کو نکلا۔ اب نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ بہلول کہاں ہے، بہلول کہاں ہے۔ نگاہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اچانک ایک جگہ بہلول نظر آ گئے۔ فوراً پہنچا، سلام کیا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ بادشاہ سلامت گھر بنا رہا ہوں۔ کیوں بنا رہے ہو؟ جو خریدے گا دعا کروں گا اللہ تعالیٰ جنت میں گھر عطا فرمائیں گے۔ بہلول قیمت کیا ہے؟ بادشاہ سلامت پوری دنیا کی بادشاہ۔ کل تو ایک دینار یا ایک درہم تھا، آج پوری دنیا کی بادشاہی۔ میں یہ قیمت دینا بھی چاہوں تو نہیں دے سکتا، کیونکہ میرے پاس پوری دنیا کی بادشاہی تو نہیں ہے۔ اتنی قیمت کیوں بڑھ گئی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے سودا تھا، آج دیکھا ہوا سودا ہے۔ اللہ یہ جو بن دیکھے اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دینا ہے، یہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ قیمت جب لگے گی تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ ایمان فقط ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ مصر میں قحط آ گیا، بھوک سے انسان بھی مر رہے ہیں، جانور بھی مر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گندم کو محفوظ کروا دیا۔ ترتیب یہ بنائی کہ لوگ آئیں گے، جتنی گندم وہ چاہیں تو ان کے گھر کے افراد کے حساب سے ان کو دے دی جائے، کہ اگر گھر کے افراد 5 ہیں تو ان کو 5 بوریاں دے دی جائیں اور ان سے قیمت لے لی جائے۔ اگر 10 افراد ہیں تو 10 بوریاں دے دی جائے، قیمت لے لی جائے۔ اتنے میں ایک نوجوان آیا، آ کے کہنے لگا کہ مجھے گندم چاہیے۔ خدام نے گندم دے دی، قیمت لے لی۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ مجھے اور چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو اتنا اختیار نہیں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ جس کو جتنی چاہیں گندم دے سکتے ہیں، ان کے اختیار میں ہے۔ وہ نوجوان آیا، کہتا ہے حضرت مجھے گندم چاہیے۔ حضرت نے حکم فرمایا اتنی بوریاں اس کو اور دے دی جائیں۔ وہ نوجوان کہنے لگا مجھے اور زیادہ چاہیے۔ انہوں نے فرمایا خدا کے بندے، تجھے خدام نے بھی دی ہے، میں نے بھی دی ہے، ابھی بھی تو اور زیادہ گندم مانگ رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے نا میں کون ہوں، میرا تعارف آپ کے ساتھ ہو جائے، آپ مجھے بہت ساری گندم دے دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا اپنا تعارف کرواؤ، کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا حضرت جب زلیخا نے آپ کے اوپر الزام لگایا تھا، جس بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، وہ بچہ میں ہی تھا جو اب بڑا ہو کر جوان ہوا ہوں اور دوبارہ آپ سے ملاقات کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت پیار آیا کہ یہ وہ بچہ تھا جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی۔ حکم فرمایا اس کو اتنی گندم کی بوریاں اور دے دی جائیں، اور ساتھ ہی حکم فرمایا انتہائی عزت و احترام کے ساتھ خدام کی ایک پوری جماعت ان گندم کو لے کر اس نوجوان کو لے کر اس کے گھر تک پہنچا دے۔ جب اتنی اور عزت والا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی میرے پیارے یوسف علیہ السلام اس نوجوان کے ساتھ سب سے ہٹ کر معاملہ کیوں کیا ہے؟ اتنی عزت، اتنا اکرام، اتنا احترام۔ عرض کیا اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، آج جب میرے سامنے آیا
میرے دل میں آیا میں اس کو وہ دوں جو میں دے سکتا ہوں۔ اللہ نے وہی فرمائی، میرے پیارے یوسف علیہ السلام گواہ رہیے گا، آپ نے جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی، آپ نے اس کو وہ دیا جو آپ دے سکتے ہیں، جو اس دنیا میں میری وحدانیت کی گواہی دے گا، جب کل قیامت والے دن میرے سامنے آئے گا، میں رب ذوالجلال اس کو وہ دوں گا جو پھر میں دے سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو دنیا میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دینا، ایمان لے کر آنا ہے، یہ اللہ رب العزت کو بہت محبوب عمل ہے۔ اس پر ہمیں رب ذوالجلال کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ الحمدللہ۔ ہم شکر گزار کیسے ہیں؟ ہم کیسے اللہ کا شکریہ ادا کریں؟ ہم کیسے اللہ کے سامنے احسان مند ہوں کہ اللہ آپ کا احسان ہے؟ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی انسان احسان کرتا ہے تو اس کے احسان کو دو طریقے سے انسان پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر ایک کہ اپنی زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے، تھینک یو، شکریہ، جزاک اللہ، مہربانی، آپ نے میرے اوپر یہ احسان کیا۔ انسان زبان سے شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو نمبر ایک، ہم بھی زبان سے اللہ کا شکریہ ادا کریں، کبھی الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ہم اس طرح کر کے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں۔ نمبر دو، کہ دنیا میں کیا ترتیب ہے کہ جب کوئی انسان دوسرے پر احسان کرتا ہے تو وہ انسان سمجھتا ہے اس نے میرے اوپر احسان کیا، اب اس کی کوئی نافرمانی مجھے نہیں کرنی، اس لیے احسان کرنے والا بندہ جب کوئی کام کہتا ہے، کوئی بات کرتا ہے تو دوسرا بندہ کہتا ہے اس کے اس کام کو میں نے پورا کرنا ہے کیونکہ اس نے میرے اوپر احسان کیا تھا۔ اپنی اولاد کو بھی نصیحت کرتا ہے، بیٹا اس بندے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس نے تمہارے باپ کے ساتھ احسان والا معاملہ کیا ہے۔ تو ہم یہی چیز اپنے سامنے رکھیں اور اللہ رب العزت کی جو حکم ہے اس کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ کی جو اللہ نے منع فرمایا جن کاموں سے، ہم ان کاموں سے اپنے آپ کو روک لیں، یہ احسان کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں، ہم اس بات کو تسلیم کر لیں اللہ ہمارے محسن ہیں، لہذا محسن کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے انشاءاللہ۔ تو ہم ہر لمحے اس بات سے بچیں کہ ہمارے جسم کے کسی عضو سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، ہمارا جسم اللہ کی فرما برداری والا جسم بن جائے، گناہوں سے انسان بچ جائے۔ جو انسان جتنا گناہوں سے بچنے والا ہوگا وہ اتنا ہی اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہوگا۔ سبحان یہ شکر ادا کر رہا ہے نا کہ اللہ میں آپ کی نافرمانی نہیں کر رہا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو اس لیے انسان نافرمانی سے بچے۔ یاد رکھیں دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو نیکی دوڑ دوڑ کر کرتے ہیں، بھاگ بھاگ کر کرتے ہیں، کہیں نیکی کا کام ہو تو بالکل شروع میں کھڑے ہوتے ہیں، صف اول کے نمازی ہوتے ہیں، ہر نیک کام میں آگے آگے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ میں گناہ کے کام بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو نیک کاموں میں اتنا حصہ تو نہیں لیتے لیکن گناہوں سے ہر لمحہ اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں۔ علماء کرام نے فرمایا وہ انسان بہتر ہے جو نیک اعمال تو زیادہ نہیں کر رہا لیکن گناہوں سے زیادہ بچ رہا ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ بہتر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم ایک چھٹانک محنت کرو نیک اعمال کے کرنے پر تو ایک من محنت کرو گناہوں سے بچنے کے اوپر۔ ہم نیک اعمال تو بہت کر لیتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، گناہوں سے بچنے کے لیے ہم فکر مند نہیں ہوتے، تو گناہوں سے بچنے کی بھی فکر کریں۔ قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں، جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کم کھانے کا نام نہیں ہے، تقوی کم سونے کا نام نہیں ہے، تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ جگہ جگہ قرآن میں حکم ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرات صحابہ کرام کے بارے میں یہی فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تقوا، اور ان کو گناہوں سے بچنے والا پایا۔ سبحان اللہ۔ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، اس ڈر کی وجہ سے وہ پھر گناہوں سے بچتے ہیں۔ اللہ کو گناہوں سے بچنا بہت عزیز ہے، اس لیے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ نے ایمان کی صورت میں ہمیں اتنی بڑی جو نعمت عطا فرمائی، اب ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ یہ تو اللہ کا ستاری والا معاملہ ہے کہ ہم آپس میں مل جل کر بیٹھے ہیں، ہم محفلوں میں بیٹھنے کے قابل ہیں۔ اگر گناہوں کے اندر بدبو ہوتی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے قابل بھی نہ ہوتے۔ تو اللہ کا ستاری والا معاملہ ہو گیا۔ بعض اوقات لوگ گناہ کر لیتے ہیں کہ چھوٹا سا تو گناہ ہے، چھوٹی سی تو نافرمانی ہے، کیا حرج ہے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں اے انسان یہ مت دیکھ کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، یہ مت دیکھ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، اس رب ذوالجلال کی عظمتوں کو دیکھ جس کی تو نافرمانی کرنے والا ہے۔ وہ رب کتنے بڑے پروردگار ہیں اور ہم ان کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ جس گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کیا جائے وہ گناہ پھر چھوٹا نہیں رہتا۔ کنکر مل کے پہاڑ بنتے ہیں، ذرات مل کے صحرا بن جاتے ہیں، قطرے مل کے سمندر بنایا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر انسان کو جہنم کے گڑھے میں پہنچا دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں، ایک ڈاٹ لگا دیا جاتا ہے۔ توبہ کر لے دھل جاتا ہے، نہیں کرتا وہ نشان باقی رہتا ہے، وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے ایک اور نشان لگاتا ہے، حتیٰ کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ اس کے پورے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ تو توبہ کے ذریعے جو ہم گناہ کر چکے ہیں اب اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کو واش کرنے کی ضرورت ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کی ایک پالش ہوتی ہے اور دلوں کو صاف کرنے والی جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے من کو دھو لیں، اپنے باطن کو پاکیزہ کر لیں۔ یہ اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے، اس لیے گناہوں سے بچیں۔ ایک بزرگ عجیب بات فرماتے تھے، فرمایا کرتے تھے عجبا لضعیف یعصی قویا، عجبا لضعیف یعصی قویا، تعجب ہے اس کمزور پر جو ایک طاقتور کی نافرمانی کر پائے۔ کسی نے پوچھا حضرت اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا انسان سے زیادہ کمزور مخلوق کوئی نہیں، کہ ایک بیکٹیریا جو ظاہر کی آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا انسان کے جسم میں چلا جائے تو اس انسان اپنے بستر سے نہ اٹھ پائے، فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے۔ بیکٹیریا اندر ایسی ہلچل مچاتا ہے کہ انسان بے قابو ہو جاتا ہے، اتنی تکلیف ہو جاتی ہے، اتنا کمزور انسان، اور اللہ سے زیادہ قوی کوئی نہیں۔ تعجب ہے اس کمزور پر جو اتنے قوی کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے۔ عجبا لضعیف یعصی قویا، تعجب ہے اس کمزور پر جو اتنے قوی رب ذوالجلال کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ دیکھیں کہ ہم اللہ رب العزت کے مشکور بندوں میں شامل ہو جائیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ یہ ہماری زندگی کا گول ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم روزانہ صبح اٹھتے ہیں، ایک فہرست ہمارے ذہن میں چلتی ہے، آج ہم نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے۔ ہمارے پورے دن کا ایک شیڈول ہوتا ہے جس کے اوپر ہم پورا دن گزارتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ بھی تو ہمارے شیڈول میں داخل ہو جائے کہ ہم صبح اٹھیں، یہ نیت کریں کہ آج پورا دن میری کوشش ہوگی کہ میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ بے شک ہم اپنے شیڈول میں ہر چیز داخل کر لیتے ہیں، اس چیز کو شامل ہی نہیں کرتے۔ کبھی تو حسرت ہو دل میں کہ کاش پوری زندگی میں ایک دن ایسا ہو، ایک دن ایسا ہو کہ جس دن میں ہم کہہ سکیں اللہ اس دن ہم نے آپ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ ایک دن تو ایسا ہو۔ ہماری زندگی کے کتنے سال گزر گئے،
ایک دن بھی آگے پیش کرنے کے قابل نہیں ہوتا. زبر ہو جا یا زیر ہو جا، کیونکہ آگے پیش ہونا ہے. بے شک. اس لیے انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کتنی نافرمانی والی زندگی گزار رہا ہوں. تو اللہ کی رحمتوں والا معاملہ ہے جو ہم عزتوں بھری زندگی گزار رہے ہیں. الحمدللہ. اس لیے ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں، گناہوں سے بچیں. اور رب کریم بہت کریم پروردگار ہے. عام طور پر ماں کی مثال دی جاتی ہے کہ ماں بہت رحم دل ہوتی ہے، ماں فوراً ترس کھا لیتی ہے. یاد رکھیں جتنے رحم دل ذات اللہ رب العزت کی ہے، کسی دوسرے کی نہیں ہے. بے شک. اللہ رب العزت بہت جلدی معاف فرما دیتے ہیں. بندہ معافی تو مانگے نا. آپ اندازہ لگائیں، اللہ نے توبہ کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی کہ میرے بندو تم نے گناہ کیا ہے لہٰذا اب اقرار کرو، ہزاروں لوگوں کے سامنے اناؤنسمنٹ کرو کہ میں نے فلاں گناہ کر لیا، اب میں توبہ کر رہا ہوں. کوئی شرط نہیں ہے. اللہ چاہتے تو حکم فرما سکتے تھے کہ جو تم نے گانے سنے ہیں، گناہ کا کام کیا ہے، اب سے تمہاری سماعت ختم ہو گئی. جو زبان سے تم نے گالم گلوچ کی ہے، غیبت کی، بہتان بازیاں کی، اب سے تمہاری زبان کی حرکت کو میں بند کر رہا ہوں. جو نگاہوں سے تم نے غیر محرموں کو دیکھا ہے، اب سے تمہاری بینائی کو میں چھین رہا ہوں. اللہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. اتنا کریم پروردگار ہے. بے شک. آپ اندازہ تو لگائیں. آخری بات عرض کر کے بات کو مکمل کروں گا کہ اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الندم توبۃ. دل میں جو ندامت کا احساس ہوتا ہے نا کہ میں نے یہ کیوں کر لیا، مجھے یہ گناہ کا کام نہیں کرنا تھا، محبوب نے ارشاد فرمایا یہی توبہ ہے. الندم توبۃ. آپ لاکھوں لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں، دل میں ندامت کا احساس ہو گیا، دائیں بائیں والوں کو بھی نہیں پتہ چلتا اور اللہ کی توبہ کو قبول فرماتا. سبحان اللہ. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. بنی اسرائیل کے لوگ آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. اے اللہ کے پیغمبر بارش نہیں ہو رہی، جانور بھی مر رہے ہیں، انسان بھی مر رہا ہے، آپ دعا فرما دیں اللہ بارش برسا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پوری آبادی کو اکٹھا کر لو، جانور، مرد، خواتین، جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب کے ساتھ ایک میدان میں اکٹھے ہوں گے، اللہ رب العزت سے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ بارش برسا دیں گے. اکٹھے ہو گئے، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، کوئی آثار بارش کے نہیں. حیران ہو گئے، عرض کی اللہ یہ مجمع آپ سے دعا مانگ رہا ہے، اس میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اللہ آپ کا ایک پیغمبر بھی ان میں موجود ہے، بارش تو برسا دیجئے. اللہ نے وہی فرمائی میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اس مجمع میں ایک نوجوان ہے جو 20 سال سے گناہوں کے ذریعے مجھ سے جنگ کر رہا ہے، جب تک وہ اس مجمع میں موجود ہے میں اپنی رحمتوں کی بارش کو نہیں برساؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ لوگوں ایک بندہ ایسا ہے جس کی وجہ سے باقیوں پر بھی بارش نہیں آ رہی، لہٰذا میں اس سے کہتا ہوں اٹھ کر چلا جائے. تھوڑی دیر گزری، مجمع سے کوئی بھی نہیں اٹھا لیکن بارش ہونا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہو گئے. اللہ آپ نے تو فرمایا تھا مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو گناہگار ہے، جب تک وہ مجمع میں موجود ہے آپ بارش نہیں برسائیں گے. اللہ مجمع میں سے تو کوئی بھی نہیں اٹھا، آپ نے بارش برسا دی ہے، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اللہ نے وہی فرمائی میرے پیارے یوسف موسیٰ علیہ السلام اس بندے نے آپ کے اعلان کرنے کے بعد اپنے دل کی تاروں کو مجھ سے جوڑا، دل ہی دل میں کہا ربا اتنے سال میں گناہ کرتا رہا، آپ نے ستاری والا معاملہ رکھا، کسی کو نہیں پتا چلا کہ میں وہ گناہگار انسان تھا. آج اگر اتنے مجمع میں میں کھڑا ہو گیا سب کو پتا چل جائے گا کہ میں ہی وہ بندہ تھا جو گناہوں کے ذریعے رب سے جنگ کیے ہوئے تھا. اللہ جہاں اب تک ستاری والا معاملہ کیا ہے، اللہ آج میں توبہ کر رہا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما لیجئے. میں آپ کے سامنے شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیجئے.
موسیٰ علیہ السلام میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا اور اس کی توبہ کو قبول کر کے میں نے بارشیں برسا دی۔ عرض کیا اللہ مجھے بتا دیجئے وہ بندہ نوجوان کون تھا؟ اللہ نے وحی فرمائی پیارے پیارے موسیٰ علیہ السلام جب وہ مجھ سے جنگ کر رہا تھا میں نے تب اس کے نام کسی کو نہیں بتایا، اب تو وہ میرے دوستوں میں شامل ہو گیا، اب میں اس کے نام کو کیوں بیان کروں؟ اللہ اکبر۔ اللہ اتنے ستار ہیں، اتنے غفار ہیں، اتنے رحیم پروردگار ہیں، ہم اس رحیم پروردگار سے دور زندگی گزارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے دوستی کر لیں، اللہ کے ساتھ دوبارہ سے اپنے دل کو اٹیچ کر لیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ ہمیں نیکوکاری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔